السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ذمہ داران جامعہ، علماء کرام، مجھے جس عنوان پر آپ سے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ملکی حالات اور علماء کرام. یہ ایک نظریاتی تقریر ہے اور نظریاتی تقریر میں اختلاف کیا جا سکتا ہے. میں جو باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کو آپ پورا کنڈم کر سکتے ہیں، اس میں کچھ اضافہ کر سکتے ہیں، کچھ نکال سکتے ہیں، کیونکہ ایک نظریہ ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو عنوان دیا گیا ہے اس میں حقیقت میں دو باتیں بیان کی جا سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ صرف ملکی حالات پر گفتگو کر لی جائے اور مسئلے کا حل بتایا جائے. دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ملک میں مسلمانوں کے حالات کیا خراب ہیں اور اس مسئلے کا حل بتایا جائے. تو چونکہ ہم بلانگ کرتے ہیں، زیادہ تر سبھی لوگ سننے والے کچھ مسلمان ہیں، تو ہم اس پر زیادہ فوکس ڈالیں گے، لیکن ملکی حالات پر دو تین باتیں آپ سے بتانا چاہتے ہیں. حقیقت میں 2019 میں ایک رپورٹ آئی تھی یورپ سے جس میں یہ بات کہی گئی. 2021 میں یہ رپورٹ آئی تھی کہ یورپ کا سب سے پسندیدہ مذہب اسلام ہے. اس کے بعد سے پوری دنیا وہ آپ کے جو مخالف ہے اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ اسلام کوئی غلط مذہب ہے، بلکہ حقیقت اس کی یہ ہے کہ لوگوں کو یہ خوف ہے کہ اگر یہ اس کی حقانیت اور زیادہ لوگوں پر واضح ہو گئی تو کہیں یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر نہ ہو جائے. اس کے خوف سے ساری پلاننگ بنائی جا رہی ہے. میں نے ایک تقریر میں ایک بات کہی، غور سے سنیے گا. ایک بچہ مجھ سے کہتا ہے کہ مولانا صاحب میں آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں. چھوٹا سا بچہ ہے. میں کہوں گا بھائی جب تم کو لڑنا ہے لڑ لینا، لیکن اگر میں سب سے کہتا پھروں یا یہ مجھ سے کشتی لڑنا چاہتا ہے، یہ مجھ سے اس کا مطلب ہم اس کو کچھ اور سمجھ رہے ہیں. اگر اسلام اتنا ہی خراب ہے بقول آپ کے تو چھوڑ دو یار، اپنے آپ برباد ہو جائے گا. ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ بقا اس کو نصیب ہوتی ہے جو نافع ہوتا ہے. نافع کو بقا ہے. اگر یہ غیر نافع ہے تو آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے آپ ختم ہو جائے گا. لیکن تمہاری محنت بتا رہی ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے. بات پہلی سمجھے. ایک بات. دوسری چیز ملکی حالات کی جہاں تک بات ہے، میں نے 3 باتیں لکھی ہیں اور بہت سی بات کی جا سکتی ہے. سب سے پہلے جان بوجھ کر کے اسلام مخالف پالیسیز بنائی جا رہی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو دیکھیں کہ کتنا اریٹیٹ کیا جائے، کتنی گدگدی لگائی جائے کہ آپ ہنسنے کی حد تک ہیں یا رونے لگتے ہیں. یہ آپ کو چیک کیا جا رہا ہے. اس لیے ساری پالیسیز جو ایک سماجی پالیسی ہوتی ہے وہ اسلام کے خلاف بنائی جا رہی ہے. یہ ایک ملک کے حالات میں خرابی ہے. نمبر 2 جمہوریت جسے کہتے ہیں، ڈیموکریسی. جمہوریت حقیقت میں اس وقت، اب تک تو یہ بات تھی کہ جمہوریت تھی، لیکن اب یہ حقیقت ہے. اب تو غیر بھی کہنے لگے، ہم نہ کہیں تو بھی غیر کہہ رہے ہیں. ہم تو ڈر ڈر کے کہتے ہیں، لیکن اب غیر کھل کر کہنے لگے ہیں کہ بھارت میں لوکتنتر باقی نہیں رہا ہے. یہ دوسرے حالات خراب ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اقلیت اور دلت، ان دونوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جا رہا ہے کہ یہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ مظلوم بن گئے. یہ 3 بنیادی طریقے سے ملک کے حالات خراب ہیں، اور بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں
کہ اس ملک میں مسلمانوں کے کیا حالات خراب ہیں، اس پر ہم پوری بات کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، ایک تو بنیادی طور پر کہ ایک نفرت کا ماحول پیدا کر دیا گیا، اور اس کو اب ہم محسوس کرنے لگے ہیں کہ نفرت کا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہمارے لیے قابل توجہ ہے کہ آخر وہ اس نفرت کے ماحول کو پیدا کرنے میں کامیاب کیسے ہوئے؟ بھئی ہم کیا کر رہے تھے؟ ایک آدمی ہمارا مخالف کوئی چیز کر رہا ہے تو ہم کیا اس کو ٹھنڈے پیٹ سن رہے تھے؟ آخر ان کو انرجی کیسے مل گئی، وہ یہ بات کیسے سمجھا لے گئے کہ واقعی میں یہ قوم ایسی ہے کہ جس سے نفرت کی جائے؟ میں اس کی چند مثال دیتا ہوں جس چیز نے ان کو گلوکوز چڑھایا۔ ہمارے یہاں بہت سے علاقے میں، کرناٹک میں بھی ابھی بل پاس ہو چکا ہے کہ جو ہے وہ گائے ذبح نہیں ہونی چاہیے، ہو رہی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہمارے گوشت کاٹنے والے، میرا مدرسہ جہاں ہے وہاں پہ 30-35 گائے ہر وقت بیٹھی رہتی ہیں، وہ اس کو آتے ہیں، چومتے ہیں اور آگے جاتے ہیں۔ آگے جب جاتے ہیں تو 3-4 دکانیں ایسی ہیں کہ جہاں پر اس کا گوشت بکتا ہے اور ایک دم ننگی کاٹ کے رکھا ہے۔ آپ اندازہ کریں جس نے اسے چوما ہے اور اس کے 100 میٹر کے بعد اس کو ننگی کٹی دیکھتا ہوگا تو یہ نفرت کو کیسے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوا، ان چیزوں نے ان کو گلوکوز چڑھایا جس کی وجہ سے وہ نفرت پیدا ہوئی۔ اس دیش میں ہر شہر میں خنزیر بھی ذبح ہوتی ہے اور اس خنزیر کو لوگ کھاتے ہیں۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ خنزیر کا گوشت بکتا کہاں، اور پورے بھارت میں کہیں بھی کہیں ایسا نہیں ہے کہ جس طرح آپ گوشت بیچتے ہیں اس طریقے سے خنزیر کا گوشت ایسے لٹکا کے بیچا جاتا ہو۔ اگر ہماری اپنی بدھی کام نہیں کرتی ہے تو دوسرے سے کچھ خرید لو یار، ہے وہاں سے کچھ سمجھ کر کے اب تو مطلب عقل کو کام میں لانا چاہیے کہ ہم کو کھانا ہے تو کم سے کم ہم کس طریقے سے انہی سے لے لو نصیحت۔ نمبر 1 یہ نفرت کیسے پھیلی بتا رہا ہوں۔ نمبر 2 گاؤں میں، یو پی ہے، کرناٹک میں بھی ہے، سب جگہ ہے، 2-2:30 بجے رمضان میں مائک آن کر دیا جاتا ہے، اور اب کیا ہے انہوں نے موبائل لگا دیا، جو بھی ہے سب آپ جانتے ہیں۔ بوڑھے ہیں جن کو اٹھنا نہیں ہے، غیر مسلم ہیں جن کو روزہ رکھنا نہیں ہے، لیکن ہم کو 2:30 بجے سب کو جگانا ہے، اور ہم اس مہینے کا نام ہم نے رحمت کا مہینہ رکھا ہے، جو روز وہ دعا کرتا ہے کہ ایشور کب یہ زحمت کا مہینہ ختم ہو۔ کہ ایسے نہیں معاملہ خراب ہوا ہے، معاملے کے خراب ہونے کی بہت ساری وجہ ہے۔ میں کل ابھی پروگرام سے آ رہا ہوں، اعلان کر رہے ہیں، اور اتنا زبردست سسٹم ہے اس کا ودیا نگر میں جو ان کا کیمپس ہے کہ اسپیڈ شوڈ ناٹ بی انکریز مور دین 40 کلومیٹر، اور اس کو سب فالو کر رہے ہیں۔ کچرا کہاں ڈالنا ہے، سگنل کا سب، میں ایک چیز دیکھا میں نے، جمعہ کی نماز میں جو مولانا لوگ آئے سب جمعہ وہی لوگ پڑھ رہے ہیں، مولانا لوگ ہیں، مولانا ہی کہہ لیجیے، مسلمان کہہ لیجیے۔ ان کو اعلان کرنا پڑ گیا مولانا صاحب کو کہ بھائی صاحب گاڑی جن لوگوں نے غلط پارک کی ہے وہ صحیح پارک کر دیں۔ آپ اندازہ کریں وہاں پر آپ 3 سے 4% مسلم ہیں، 95% غیر مسلم ہیں۔ غیر مسلم دیکھ رہا ہے کہ ہم سب ہمیشہ گاڑی صحیح پارک کرتے ہیں، اور جب یہ عبادت کرنے آتے ہیں تب ان کی یہ کیفیت ہے، جب یہ عبادت نہیں کریں گے تب ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ ان چیزوں نے نفرت کے اس بیج کو کیا کیا، کھاد اور پانی دے دیا۔ اس پر کنٹرول ہونا چاہیے، جب تک یہ آپ نہیں کریں گے تب تک چلا کر کے تقریر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ مسلمانوں نے جو 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنائی، اور اب یہ بات پہلے تو ہم تک معلوم تھا کہ ہم میں اختلاف ہے، لیکن اب یہ بات ان سب کو معلوم ہو گیا۔ ہبلی میں انیل بھائی ایک فساد ہوا چھوٹا سا، لوگوں نے کہا مولانا صاحب پولیس کمشنر ہندی جانتا ہے اور آپ ہماری لیڈنگ کریں۔ ہم نے کہا چلو چلیں گے، بات کریں گے۔ تو سب لوگ گئے، سارے مکتب فکر والے گئے۔ تو کمشنر نے جو پہلا سوال کیا، مسئلہ حل کرنا نہیں کرنا وہ تو بات کی بات تھی، اس نے پہلا سوال کیا کہ تم سب لوگ اکٹھا کیسے ہوئے، اور ایک ایک کا نام لیا اس نے۔ اب یہ بات تمہارے تک نہیں رہ گئی ہے، لوگ بھی جان گئے ہیں کہ تم 1000 خانوں میں بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ ہمارے حالات جو خراب ہوئے ہیں اس پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ کنٹرول کیسے ہو؟ دیکھیں
تقریر اس وقت تک کامیاب نہیں ہے جب تک کہ آپ کیسے اور اس کا حل نہ پیش کریں. پرابلم کو بتا دینا ویری ایزی، بہت آسان ہوتا ہے. یہ جو معاملہ ہوا ہے، میں 3 جملے بول رہا ہوں. ہم پروگرام کرتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام ہم کرتے ہیں، قومی یکجہتی کا پروگرام کرتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا چیخ کر بولتے ہیں. اچھا، پھر کیا بولتے ہیں؟ ہم صحیح ہیں، سب غلط ہیں. کبھی زندگی میں اتفاق ہوگا؟ بیوقوفی کی باتیں ہم کر رہے ہیں یار. ارے بھائی، ہم صحیح ہیں، سامنے والا بھی صحیح ہو سکتا ہے، یہی جملہ بول دو یار. اس سے گر کر بولنا چاہتے ہیں، ہم صحیح ہیں، سامنے والا غلط نہیں، یہی بول دے یار. تیسرا جملہ ہو سکتا ہے، ہم صحیح ہیں، سامنے والا اجتہادی غلطی کر رہا ہے. یہ نہ کہہ کر کے سب لوگ ہم صحیح ہیں اور سب غلط ہیں، کبھی آپ کی 1.5 اینٹ کی مسجد کا معاملہ حل نہیں ہوگا. میں ایک مسجد پہ پہنچا، باہر بورڈ لگا تھا کہ جو اس میں فلاں داخل ہوں وہ اپنے جان مال کا ذمہ دار ہے. میں بولا جان کی حفاظت کرنا لاتے میں، چل بھائی آگے نماز پڑھ لیں. میں نے اس کی ضد میں آ کر کے اپنے مسجد میں بورڈ لگایا، بڑا سا بورڈ ایک دم فرنٹ پہ لگایا، یہ اللہ کا گھر ہے. میں نے حی علی الصلاۃ کہہ کے تمام مسلمانوں کو بلایا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے وہ اس مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے. یہ کیفیت پیدا کرے، اور آپ ہی سے امید ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں، خدا کہہ رہا ہوں کوئی تمہارے منہ پہ اس طرح کی، اگر آپ نہیں کر پائیں گے تو سمجھ جائیے یہ معاملہ ختم ہے، کچھ بھی نہیں بچا ہے. میں ہبلی سے ہگلی تک جاتا ہوں، اتنا پروگرام کرتا ہوں کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور اگر آپ بھی اس میں اسی میں شامل ہو گئے کہ ہم صحیح ہم سب غلط ہیں، تو پھر بے مطلب کا رونا ہے، کچھ نہیں ہونا. بات میری سمجھے. تیسری چیز، فیصد کے لحاظ سے، جیسا دھارواڑ کی جیل میں ہم کو بلایا گیا تقریر کے لیے، گئے ہم. اتفاق سے جیلر میڈم تھی، مولانا حفیظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہماری تمہاری تقریر میں ایک فرق ہے. کہتے تھے تم دیکھ کے تقریر کرتے ہو، ہم پڑھ کے تقریر کرتے ہیں. حضرت کہتے تھے کہ تم دیکھ کے تقریر کرتے ہو، ہم پڑھ کے تقریر کرتے ہیں. مجھے ان کی بات بہت گلوکوز چڑھاتی ہے. استاد بول دے یہ بات تو بڑی بات ہوتی ہے. بہرحال وہ جیلر نے کہا کہ کیا میں بھی آپ کی تقریر میں بیٹھ سکتی ہوں؟ ہم نے کہا بیٹھیے میڈم، پرابلم کیا ہے؟ جیسے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں، ہم کسی بھی عالم کو کہتے ہیں آپ آگے بڑھیے. بھائی یہ تو ٹرانسپیرنٹ پروگرام ہے نا، کوئی ہمارے پاس انڈر گراؤنڈ پالیسی تو ہے نہیں، نہ اسلام میں ہے نہ ہمارے اندر ہے. لہٰذا اینی ون کین کم، کوئی بھی آ سکتا ہے. اس نے تقریر سنا، بہت متاثر ہوئی، تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے میری وجہ سے یہ تقریر کیا ہے یا ریئلی آپ یہی تقریر کرنا چاہتے تھے؟ میں نے کہا دیکھیے میڈم، میری عادت ہے پرچہ تیار کر کے لانا، مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ آپ بیٹھیں گے. دیکھیے یہ پرچہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، خیر مجھ میں نہیں. تو اس نے کہا، ہم نے کہا پرابلم کیا ہے آپ کو؟ اس نے کہا کہ آپ 18% ہیں بھارت میں بقول آپ کے، یہاں 49% کیسے ہیں؟ اگر آپ ایسی تقریریں کر رہے ہیں تو یہاں 49% ہوئے کیسے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ساری جیل کی حالت ہے. اس وقت میں نے یہ بات کہی، اس نے یہ ہم کو ریمارک پاس کیا اور میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کوئی جواب نہیں تھا. میں کہہ رہا ہوں جو حالات خراب ہوئے ہیں اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ فیصد کے لحاظ سے ہی شرارت میں ہو جاؤ، فیصد کے لحاظ سے ہی ڈاکٹر بن جاؤ، فیصد کے لحاظ سے انجینئر بن جاؤ، مولوی بن جاؤ، حافظ بن جاؤ، IAS PCS بن جاؤ. وہاں تو 49% پہنچ گئے. اور جتنے اچھائی کی بات ہیں وہ کسی میں ہم 5% کراس ہی نہیں کر پائے اب تک، حتیٰ کہ مولوی نہیں کراس کر پائے جو فری میں. ڈاکٹر انجینئر تو چھوڑ دو، اس کو بھی 5% کراس نہیں کر پائے. اس سے دیش میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو اس دھرتی پر بوجھ سمجھا جا رہا ہے کہ آپ بوجھ ہیں. آپ دیش کی انتی اور ترقی کے لیے آپ کے پاس کوئی شیڈول نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے. اس کی وجہ سے حالات ہمارے خراب ہو رہے ہیں. چوتھی چیز، بلکہ 5ویں چیز یا جو بھی ہے، مسلم پرسنل لا بڑے زوروں سے ایک پروگرام کر رہا ہے. مجھے بھی دعوت دی کہ فکری اور تہذیبی ارتداد کثرت سے ہو رہا ہے. صحیح بات ہے، ہو رہا ہے. یہ فکری اور تہذیبی جو ارتداد ہو رہا ہے یہ زیادہ خطرناک ہے.
داڑھی بھی رکھے ہیں, ٹوپی بھی پہنتے ہیں, لمبا کرتا بھی ہے, اور اندر سے ہل رہے ہیں. یہ ہلنے والے مسلمان بیکار ہیں, یہ کہیں کام میں نہیں آنے والے ہیں. شیکنگ نہیں ہونی چاہیے. یو شوڈ بی کنکریٹ, ایک دم اندر سے مضبوط ہونا چاہیے. لیکن ایسا ماحول کریٹ ہو گیا ہے, اور ہوا کیوں ہے ایسا ماحول؟ آخر ہوا کیوں ہے؟ ہوا یہ ہے کہ 3% یہاں آتے ہیں, کہاں؟ مدرسے میں. 97% کہاں جاتے ہیں؟ اسکول اور کالج میں بچے ہمارے. 97% کو مسلمان بنانے کا ہمارے پاس کوئی نظام نہیں ہے. یہ ایک الگ بات ہے. 3% کو انجینئر اور ڈاکٹر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا. 3% چھوڑ دے یار. 97 کی چنتا کر لے کہ ان کو دیندار بنانے کے پاس آپ کے لیے پاس کیا پروگرام ہے. وہ پروگرام نہ ہونے کی وجہ سے زبردست قسم کا فکری اور تہذیبی ارتداد پیدا ہو رہا ہے. یہ ہمارے حالات خراب ہیں. 5ویں اور آخری بات, ایسے حالات میں امت 3 طبقے میں بڑھ جاتی ہے. ایک طبقہ مایوس ہو جاتا ہے, ایک طبقہ خوفزدہ ہو جاتا ہے, ایک طبقہ اندر سے انتقامی جذبے سے لبریز ہو جاتا ہے. اگرچہ وہ چھوٹا سا ہے. یہ تینوں مسئلے کا حل نہیں ہے. نہ مایوس ہونا مسئلے کا حل ہے, نہ خوفزدہ اور نہ انتقامی شکل. اس وقت تو دانشور وہ ہے, عالم وہ ہے جو آپ کو مایوسی سے اور خوف سے نکال سکے, وہی حقیقت میں عالم ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ تقریریں, ایسی تقریریں کر رہے ہیں کہ آپ مزید خوفزدہ ہو جائیں, آپ مزید مایوس ہو جائیں. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی شان بیان کی جاتی ہے آپ سب جانتے ہیں. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی شان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جس وقت امت ایک دم مایوسی میں جانے کے ہے اس وقت اٹھاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہتا ہے کہ اگر حضور کی وفات کے وقت اگر ایسا کسی نے کہا تو ہم گردن مار دیں گے, اور سب خوف زدہ ہیں, پریشان ہیں. ایسے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کرتے ہیں, من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. ایسے اشخاص کی بہت ضرورت ہے. ہم تقریریں بہت کر رہے ہیں, تقریریں کم نہیں ہو رہی ہیں, بے شمار ہو رہی ہیں, لیکن وہی حبیب مصطفیٰ کا فرمان, اونٹ 100 ہیں سواری کے لائق بھی نہیں. اونٹ 100 ہیں سواری کے لائق نہیں ہیں. کم سے کم آپ سواری کے لائق بن جائیں گے. میں پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں, بڑی امید ہے اگر ہم جیسے لوگ اسی راہ میں چلے گئے تو آپ یقین جان لیجیے کہ حالات بس سے بدتر ہونے جائیں گے. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے, بہت بڑی بھیڑ مسئلہ نہیں حل کرتی ہے, مسئلے چھوٹے لوگ حل کرتے ہیں, 1-2 لوگ حل کرتے ہیں. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ پورے بھارت کے لیے کافی ہے, پورے بھارت کے لیے کافی ہے. شرط کیا ہے کہ حبیب مصطفیٰ کے طریقے پر آ جائیں. شرط کیا ہے؟ اللہ کی بات ویسے پیش کر دیں جیسی پیش کرنی چاہیے. تب معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ مایوسی سے نکالا جا سکتا ہے, تب خوف سے ہٹائے. میں نے ایک بات کہی نا ابھی کہ جتنی مخالفت ہو رہی ہے, ایکسٹرنل جو مخالفت ہے یعنی خارجی جو مخالفت ہے, ان سب کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تم سے زیادہ اسلام کو جان لیا, اس وجہ سے تمہاری مخالفت ہو رہی ہے. تو اس میں آپ بتائیں لوگوں کو کہ اس میں خوف کی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے دین کی اچھائی ان پر عیا ہو گئی ہے, اس وجہ سے وہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں. سوال یہ کہ دین کی اچھائی عیا ہو گئی تو اسلام میں قبول کر لیں. اسلام کیوں نہیں قبول کر لیں؟ قبول کرتے ہیں, لیکن ابو جہل میں تو رہنا ہے دن ہر جگہ. بھائی ابو جہل کو کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ بات معلوم تھی کہ وہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا نہیں تھا کہ کیسے ہیں؟ سب جانتا تھا, تم سے زیادہ جانتا تھا. لیکن ابو جہل کی پارٹی ہمیشہ اس دنیا میں رہے گی. لہذا آپ کے سمجھیں کہ یہ باطل ختم ہو جائے گا. باطل ختم ہو جائے گا تو تمہاری کھیتی کیا ہے؟ یہی تو آپ کی کھیتی ہے. آپ اپنی کھیت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. کھیت کو ختم نہیں کریں, کفر سے نفرت کریں, کافر سے نہیں. ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے مرض سے نفرت کرتا ہے, مریض سے نہیں کرتا. اگر مریض سے نفرت کرے گا تو ڈسپینسری بند ہو جائے گی, ڈسپینسری بند ہو جائے گی. آپ کا بھی کام دعوت کا ہے. یہ اتنا بڑا 80 کروڑ
لوگوں کو لا کر آپ کے سامنے پھینک دیا گیا ہے کہ آئیے اور اس پہ محنت کیجیے اور اپنی کھیتی کمائیے. بعض لوگ ترس رہے ہیں کہ افراد مل جائیں کہ ہم دعوت کا کام کریں. آپ کے پاس 80 کروڑ لا کے تمہارے قدموں میں ڈال دیا گیا ہے. بڑی بات ہے. لہذا یہ حالات خراب ہیں. ان تمام مسائل کا حل میں کہیں بتاتا رہا. ایک دو باتیں اور بتاتا ہوں. دو چیزیں ایگزیکٹ مسئلے کو ایک دم سالو کر سکتی ہیں اور بہت آسانی سے پکڑ سکتی ہیں معاملے کو. معلوم آپ کو جو 97% کی میں بات کر رہا ہوں وہ سے سنیے گا. 3% تو یہاں آ گئے, چلے ان کے بارے میں بعد میں بات کر لیتے ہیں. یہ 97% بچوں کی ایک بڑی تعداد اپنے علاقے کی مسجد کے مکتب سے جڑی ہوئی ہے. وہ مکتب میں کیا ہو رہا ہے معلوم آپ کو؟ ایسا سلیبس پڑھایا جا رہا ہے اور ایسے پڑھانے والے موجود ہیں کہ کوئی کام کی چیز نہیں ہے. جامعہ کا بھی سلیبس ہے, میں نے کئی تعارف کرایا. لوگ آتے ہیں میرے پاس سلیبس لے کر کے, مولانا صاحب پورا سلیبس نام نہیں لوں گا ورنہ آپ ناراض ہو جائیں گے. پورا سلیبس آپ دیکھ ڈالیں فرام کلاس 1 to 7, پورے میں یہ نہیں لکھا ہے کہ ہمارے علاقے میں شرک کیا ہو رہا ہے. شرک تو بہت ہے. شرک بتاؤ بھیا بچے کو کہ کیا ہمارے گھر میں شرک ہو رہا ہے. کون مسلمان ایسا جو کہتا ہے کہ شرک بہت اچھی عبادت ہے؟ کوئی بولتا ہے آج تک؟ کوئی نہیں بولتا. لیکن وہ بتانے کے لیے تیار نہیں. بدعت بری چیز ہے. بدعت آپ کے علاقے میں ہو کیا رہی ہے؟ یہ مکتب سے جب تک معاملے کو نہیں سنبھالا جائے گا, وہاں پہ 97% کا معاملہ ہے, تب تک ہمارا معاملہ نہیں سنبھلے گا. بات میری سمجھے. نمبر 2, یہ جو اللہ تعالیٰ نے 52 جمعہ دیا ہے سال میں, اس کو صحیح ہونا چاہیے, یہ فعال ہونا چاہیے. ہم تقریر کرتے ہیں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ملک الموت کو جھانپڑ مار دیا. اچھا, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا چپراسی ہے کیا وہ ملک الموت؟ ہمیں ایسی باتیں جب تم ممبر سے کر رہے ہو, کون سا پیغام جا رہا ہے؟ 65% آف دا پاپولیشن مسجد کی وہ ایسی تقریریں کر رہی جس میں کوئی میسج نہیں ہے, کوئی پیغام نہیں ہے. یہ 52 جمعہ اللہ نے بڑی حکمت سے ہم کو عنایت کیا تھا, ہم اس کے شکر گزار ہیں. یہ جلسہ جلوس کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, 52 جمعہ صحیح کر دیتے. کچھ بھی نہیں کرنا ہے, کچھ نہیں کرنا, نہ تقریر مزید کرنا ہے, کچھ نہیں کرنا ہے. وہ 52 جمعہ میں کیا کیا ہونا چاہیے تھا, ایک چھوٹی سی لسٹ. اعتدال کی باتیں ہوتی, نمبر 1. نمبر 2, صحیح بات بتائیں. اچھا میں کہتا ہوں سب جملہ غور سے سنیے گا, ثواب کمانے کے لیے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ثواب تو یار نیت پر رب ذوالجلال دیتا ہے. جھوٹ بول کر وہ ثواب کمانے کی پالیسی اختیار کیے ہو. آپ کی نیت اچھی ہے, آپ مخلص ہیں, خود بخود آپ کو ثواب مل جائے گا. جھوٹ بول کر ثواب کمانے کی پالیسی اختیار کریں, یہ ختم ہونی چاہیے. اسی طرح اسٹیج سے وہ باتیں جو علمی ہیں, ٹیبل ٹاک کی باتیں ہیں, ان کو اسٹیج سے بیان کر کے عوام کے سامنے بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی بات ایسی ہے بیٹھ کر بات کر لیں, علمی گفتگو کر لیں. ہمیشہ ہمارے درمیان میں علمی اختلاف رہتا ہی رہتا ہے, یہ تو ایک زندہ قوم کی علامت ہوتی ہے. لیکن یہ کہاں تک چھڑا جا رہا ہے, جہاں پر غیر صاحب علم بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو علمی باتیں بتائی جا رہی ہیں جن کو باؤنسر جا رہی ہے. صرف اتنا پکڑ پا رہے ہیں کہ لڑائی کیسے کریں, بس اتنا پکڑ لیا انہوں نے. باقی کچھ نہیں پکڑ پا رہے ہو, صرف یہ پکڑ پا رہے لڑائی کیسے کریں. اسی طریقے سے جب تک 3 باتیں ایسی خطرناک ہو رہی ہیں, آپ اختلاف کر سکتے ہیں. جب تک توحید پرست بھارت نہیں ہوگا, مسئلے کا حل نہیں ہوگا. میں نہیں کہہ رہا ہوں A to Z ہو جائیں گے تو فرشتے ہو جائیں گے نا, A to Z نہیں. منہ تک بھی حصہ میجورٹی آف دا مسلم توحید پرست ہونی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, وہ گناہ کبیرہ جو اللہ نے کہا کہ مجھ سے جنگ ہے, جس کو سود آپ کہتے ہیں, ایک دم نارمل وے میں لیا جا رہا ہے. لیز پر مکان دے رکھا ہے, لیز پر مکان دے رکھا ہے, کھا رہے ہیں سود پر سود کھا رہے ہیں. سود سے کم شرک, نمبر 2 سود, اور نمبر 3 منہیات اسلام کو دین کا نام نہ دیا جائے.
ٹھیک ہے ہم غلطی کر رہے ہیں، کم سے کم یہ بولو بھیا غلطی ہو رہی ہے، لیکن منہیات رسول منہیات الہی کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ دین کا نام ہے۔ ابھی ہم نے بڑے بڑے جلسے نکالے ہیں اور سب میں ڈی جے بجائے، سب میں ڈی جے بجائے۔ سوال یہ ہے کہ کوئی بھی تو بولے عالم کی بھیا ڈی جے بجانا بڑا ہی فضیلت والا ہے، چلو ٹھیک ہے، منہیات کو تم نے دین میں داخل کر دیا۔ یہ جمعہ سے 3 باتوں پر ریمارک ہونا چاہیے، جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور آخری بات یہ ہے، چلتے پھرتے ہم مسلمان بن جائیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اپنی ایسی سی مثالیں آپ کو دیتا کہ آپ حیرت میں پڑ جاتے کہ عملی طور پر ہم مسلمان بن جائیں، لوگ دیکھیں کہ صاحب یہ کون لوگ ہیں، پوچھیں یہ کون لوگ بستے ہیں زمین پر، تب جا کر کے مسئلہ حل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔